بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر عرض کرتا آ رہا ہوں، وہی میرا موضوع ہے، وہی میرا جو سوال ہے وہی میرا موضوع ہے اس نشست میں بھی سوال وہی، جمع اور تدوین حدیث، جمع کرنا اور تدوین حدیث ایسے جیسے ہوئی یہ 250 سال بعد، وہ بھی اس کی بھی میں تشریح مقرر کر دوں کہ جیسے ہوئی یہ جامعین حدیث میں جیسے یہ کی ہے 250 سال بعد، یہ کام میں کہتا ہوں کہ یہ بدعت کا کام ہے، اسے میں بدعت کہتا ہوں۔ بدعت آپ لوگ سب جانتے ہیں، جو آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ کر لیں، آپ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ کام عہد رسالت میں، عہد نبوی میں نہیں ہوا اور خلافت راشدہ میں نہیں ہوا، اس لیے اور آگے مزید صرف یہاں تک ہی نہیں کہ یہ عہد نبوی میں نہیں ہوا، خلافت راشدہ میں نہیں ہوا، بعد میں ہوا، بعد میں تو اور بھی بہت ساری تفاصیل لکھی گئی، تاریخیں لکھی گئی، بہت کچھ ہوا، سارا کچھ، وہ بدعت نہیں بنتا۔ یہ اس لیے اس کو میں بدعت کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوا اس دور میں، اور اس کو کام کو اٹھا کر قرآن کے برابر کر دیا گیا، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح کہہ دیا گیا کہ یہ بھی حجت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں نہیں رہ گئی کسر میں اپنی بات کو بیان کرنے میں کہ یہ بعد میں ہوا جی، بعد میں تو بہت کچھ ہوا جی، بعد میں تو آپ بھی ہیں جی، آپ بھی شاید بدعت ہیں، بعد میں ہوا، لیکن اٹھا کر اس کام کو 250 سال بعد ہونے والے کام کو اٹھا کر قرآن کے برابر کر دیا گیا۔ جس طرح دین میں حجت قرآن ہے، دین میں حجت قرآن ہے، اور وہی اساس ہے، بنیاد ہے اس کام کو، اس لیے میں اس کو، اور اب دیکھیں اس سے خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اس بدعت نے کیا کیا خرابیاں، کیا کیا تباہ کاریاں بیان کی ہیں، تباہ کاریاں، وہ ایک تو سیدھی سی بات جو ہم جنرل کر دیں گے کہ دین بدل گیا دین، یہ بھی شاید سب مانے، جب خلافت ختم ہوئی دین بدل گیا، خلافت کے بعد ملوکیت آ گئی، بدل گیا، جنرل بات کر دیں تو ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں، اتنا کچھ زیادہ نہیں لیتا، لیکن نہیں میرے بھائیوں، اس میں بدلنے سے بہت کچھ بدل گیا، دین سارا بدل گیا، دین بدل کے مذہب بن گیا۔ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اب دیکھیں یورپ میں جو کرسچینلٹی ہے، سارے کرسچن، یہ انہوں نے یہ ریاست، مذہب اور ریاست کو الگ الگ کر دیے، ریاست میں مذہب کا کیا کام ہے، ہر کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اب یہ ہم کہتے ہیں اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا جو ضابطہ ہے پسند فرمایا، اسلام سلامتی والا، یہ ضابطہ ہے، یاد ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو مذہب جب بن جاتا ہے وہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے، آپ وہ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا تعلق بن جاتا ہے۔ یہاں دین اسلام اللہ کا نہیں ہے، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق انڈائریکٹ ہے۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، جیسا میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی ڈیفینیشن، دین کی ڈیفینیشن اللہ کے احکامات کے تحت اب بندے کے دوسرے بندوں کے ساتھ تعلقات، خوشگوار اور سلامتی والے تعلقات کو ڈیل جو کرتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب یہ کیسے ہو گیا پرائیویٹ؟ ہو ہی نہیں سکتا، جدا ہو ہی نہیں سکتا، الگ ہو ہی نہیں سکتا، پرائیویٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارا ہے، جو اس وقت مروجہ دین جسے ہم کہتے ہیں اسلام، یہ پرائیویٹ ہے۔ آپ تلقین کرتے ہیں آپ دوسرے بندوں کے ساتھ، لیکن جب ساری اب دیکھ لیں یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد بنا دیے، بندے کے حقوق الگ ہو گئے، پورے کرنے یہ جی کوئی نہیں معاف کر سکتا، اگر نہیں کیے اللہ کے معاف کر دیں گے، ہو گیا نا، تو الگ الگ آپ نے کر لیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ الگ الگ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے احکامات کے تحت بندے کے بندوں کے ساتھ تعلقات، جو ایک بندے نے دوسرے بندے کا حق
जो पूरा करना अल्लाह के हुक्म के तहत करना, अगर वो पूरा कर दिया अल्लाह का हक भी पूरा हो गया, बंदे का हक भी पूरा हो गया। अल्लाह को होता नहीं है। तो मैं ये इसकी तबाहकारियां जो है मैं अर्ज करता हूँ कि ये सारी चीजें हमने ये इधर से पैदा की, इस बिदत से पैदा की है, रवायात से पैदा की है। ये जो इकबाल का हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, इधर से सारा कुछ पैदा किया है। और इसके बदल के ऐसा हो गया कि इसके लिए हमें किसी खिता जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक तरह से नजरिया पाकिस्तान की, या क्या कहते हैं, इसकी नफी करता है नजरिया पाकिस्तान की। ये मैं अर्ज करता हूँ, ये मतलब काजी सारी हुसैन अहमद मदनी और मदूदी साहब और बहुत सारे उलमा कराम, बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम, देवबंद मकतबा फिक्र के ज्यादातर पाकिस्तान की मुखालफत की। किस लिए मुखालफत की? कोई दलील थी ना उनके पास, कोई ना कोई बात थी ना उनके पास। तो यही दीन जो है, दीन है। अब कैद आजम और अल्लामा इकबाल का जो दीन था, वो चाहता, उसका तकाजा था कि एक लग खिता जमीन हो हमारे पास और हम अपनी जो हमारा दीन है उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। इनके नजदीक जो इनका दीन था, जो अब हमारे पास है, वो कोई तकाजा नहीं करता। अब जहां भी हैं, अब हिंदुस्तान में भी हैं, जो है ना कितने मुसलमान, हमसे ज्यादा हैं वो उधर, वो पूरे दीन पर चल नहीं रहे। आप अमेरिका में हैं, बता कहाँ कहाँ नहीं है मुसलमान, तो सारे दीन के मुताबिक ही चल रहे हैं, कोई खिता अर्ज की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो नजरिया, ये जो अब है दीन हमारे पास, ये तकाजा नहीं करता नई किसी खिता अर्ज का, किसी खिता जमीन का। जबकि वहां रियासत मदीना वजूद में आई, रियासत बनी, एक उसकी जरूरत थी। वो दीन निज़ाम है एक ऐसा जिसके लिए खिता जमीन की जरूरत है। लेकिन जो हमारे पास दीन है, ये तकाजा नहीं करता। आप जरा गौर कर लें, खुद कर लें। मैं बात कुछ और करना चाहता था, चले इसकी तबाहकारियों का ही जिक्र करना चाहता था, कुछ हो गई। जो एक और है, मैं जो खास कर क्या किया इसने, किस तरह बदली, ये बदल कर इस बिदत ने, इन रवायात ने दीन इस्लाम को बदल कर एन निज़ाम सरमायादारी बना, माशी निज़ाम की आप बात कर लें। इस्लाम का माशी निज़ाम, इस्लाम किस तरह बदल कर निज़ाम सरमायादारी में तब्दील हो गया, ये कैसे हो गया, ये मैं इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो इस पर वो एक रवायत दाखिल कर दी हमने। ये जो सूरत तौबा की 34 और 35 नंबर आज में माल जमा करने की मसम्मत आई है, बहुत तनबीह आई है, बहुत सख्त वईद आई है उसमें, सोना चांदी जो माल जमा करके रखते हैं, फिर उसकी आगे हमने ये यहूदियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। कुरान आया, कुरान हमारा है, मगर वो आयत जो है वो यहूदियों के लिए आई है। हम जमा करते रहे, हमें कुछ नहीं, हम अल्लाह के लाडले हैं, हमसे नहीं पूछा। कैसे, क्या क्या समझते हैं हम कुरान को, क्या समझते हैं अल्लाह के कवानीन को, हैं? अल्लाह ने जो चीज़ें बयान फरमाई हैं वो तमाम इंसानों के लिए हैं, सारे इंसान उसने पैदा फरमाए हैं, और वो सारे कवानीन सबके लिए ही होते हैं जो भी बनाई जाती है। अगर वो बुरा वो करेंगे, उनकी पीठें और पेशानियां दागी जाएंगी तो हमारी नहीं दागी जाएंगी, क्यों भाई? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो एक रवायत हमने दाखिल की कि वो जब ये आयात नाजल हुई तो सहाबा पर गरां गुजरी, तो सहाबा पर वो ग्रोह सहाबा कराम का था, उनके जो सरबराह थे वो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं आपका ये मसला हल कर देता हूँ। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जैसा कि उनका एक हमने बनाया हुआ है, ये यानी कि बड़े बेबाक किस्म के बंदे थे वो, ना जाने। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस गुरु का सारी मुद्दा बयान किया कि ये आयात है और ये उन पर बहुत गरां गुजरी है, अंदाजा लगा लें। फिर क्या हुआ? आपने कहा कि आप ज़कात नहीं देते, उन्होंने कहा जी देते हैं, बस बात खत्म हो गई। अब वहां से हमने, यानी कि इस बिदत से हमने ये बात निकाल ली, ये रवायत डाल के और रवायात से, कि ज़कात दे लें, आप माल जमा कर सकते हैं, आप मर्जी से खर्च कर सकते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये मेरा टॉपिक, ये मौजू है कि ये दीन इस्लाम को हमने कैसे निज़ाम सरमायादारी बनाया,
اور کس طرح یہ اب اس پر پکے ہیں اور اس کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں. این یہودیوں کا نظام، یہودیوں کا نظام میں سرمایہ داری ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ یہی ہے نا، آپ مجوزہ ٹیکس جو ریاست لگاتی ہے وہ لگا لیں، باقی آپ جمع کرتے جائیں. ہو رہا ہے نا امریکہ میں، برطانیہ میں، جتنے یورپین ملک ہیں، یورپین یونین ہے، سارا یہی نظام چل رہا ہے نا. آپ ٹیکس جو ان کے ہیں ان پر وہ سختی ہے، ان کو جمع کرائیں، کرائیں، آپ جو اپنی مرضی سے کریں. ہم زکوٰۃ دیں اور باقی مال کو جمع کر لیں. لیکن یہاں بھی کتنی خرابی ہے، ان کا نظام دیکھیں ٹیکس کا کتنا زبردست شفاف، اور ہمارا زکوٰۃ کا نظام ہے ہی نہیں، مرضی ہے. آدھا پچادا ہم مدرسوں کو، مولویوں کو دے دیتے ہیں، خوش ہو جائیں. مولوی کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارا جو مال ہے پاک ہو گیا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، باقی اپنی مرضی سے ہم نے اپنے جو قریبی جن سے کو فوائد حاصل ہوتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح. کوئی نظام ہی نہیں، یہ اس کو نظام نہیں کہتے. نظام کہیں ایک جیسے ان کا ہے. آپ سیدھا سمجھیں، ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو نظام بنے ہوئے ہیں سب ہر چیز کے، یہ ان کا ٹیکس کا جس طرح کا نظام بنا، ہمارا کیوں نہیں؟ آگے دیکھیں، میں اس کی کیا، اس کا نصاب کہاں سے لے لیا؟ کوئی قرآن نے بیان کیا؟ نہیں کیا. سال کے بعد دینا ہے، کیسے، کیوں بھائی سال کے بعد کیوں دینی ہے؟ پھر اب یہ مطلب کرنسی پر زکوٰۃ کس نے لاگو کر دی، کیوں کر دی؟ بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کرنسی پر آپ کرنسی کی ذخیرہ اندوزی کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں قرآن و حدیث کی دور سے کہ کرنسی کی ویسے ذخیرہ اندوزی بری چیز، مگر یہاں کرنسی پر زکوٰۃ جب کرنسی پر لگے گی تو باقی کرنسی آپ جمع کر لیں، پاؤنڈ جمع کر لیں، ڈالر جمع کرتے جائیں، بس سال کے بعد دے دیں، ٹھیک ہے 2.5% ان میں سے. جماعت اسلامی والے اس پر بہت خوش ہیں کہ چلیں جی اگر یہی ہو جائے تو بہت ہے، چلیں یہ ہو جائے تو بہت ہے، مگر یہ دین تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن میں نہیں یہ چیز ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا انکار نہیں ہے، تو پھر یہ بات سمجھنے والی ہے. تو میں یہ ان کا ہی یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح یہ بدل گیا، دین بدل کے عین نظام سرمایہ داری بن گیا. تو یہ ایک اقتباس میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ کے سامنے. یہ ہے مسئلہ ملکیت زمین، اور آج سید ابو علاء مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ صفحہ نمبر 52 پر ہے، اور صفحہ نمبر 72 دو پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، پڑھنے سے ایسا لگے گا جیسے ایک ہی ہے. یہ ایڈیشن ہے 1950 کا، یہ ہے، یہ چھوٹا سا میرا خیال کتاب ہے ان کی، میں نے مطلب خود پڑھی ہوئی ہے، دیکھی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ کیا فرق چھوڑا ہے ہم نے نظام سرمایہ داری میں اور اسلام میں؟ کہاں سے لے کر یہ فرق ختم کر دیا ہم نے؟ روایات سے لے کر، جیسے یہ جمع و حدیث جسے میں کہتا ہوں یہ بدعت ہے، وہاں سے لے کر ہم نے ایک روایت، اور میں اس روایت کی نفی کے لیے ایک اور قرآن پاک کی ہی آیت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو دیکھیں اس روایت میں یہ کہا نا، یہ 2 آیات صحابہ پر گراں گزرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. تو قرآن سورۃ رعد کی 36 نمبر آیت، یہ اس میں ہے، مفہوم ہے اس کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے خوش ہوتے ہیں. روایات کہتی ہے گراں گزری ہیں آیات صحابہ پر. تو میں یہ جو اقتباس ہے یہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کس طرح اس بدعت کا سہارا لے کر یہ ہم نے دین اسلام کو عین نظام سرمایہ داری بنا دیا. یہ کتاب ہے مسئلہ ملکیت، یہ سید ابو علاء مودودی صاحب کی لکھی ہوئی، اور یہ اس وقت لکھی گئی کہ جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے جاگیرداری نظام ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے جاگیریں ختم کی، ہندوستان نے ختم کر دی، ادھر اس نے بھی ختم کرنے کی کوشش کی. تو ان کے دفاع میں یہ سید مودودی صاحب آ گئے سامنے کہ نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے. کیسے نہیں کر سکتے؟ وہ ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور انہوں نے اسلام کی بات کی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہاں آپ نظام سرمایہ داری لگا لیں اور باقی ساری کی ساری کوئی فرق بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کسی چیز کا کام نہ کرے. کیا ہے جی؟ اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی. روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری
غرض کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانوناً ملکیت پر کوئی حد نہیں ہے۔ وہ جس طرح ہم سے وہ یعنی کہ اسلام جس طرح ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنا صنعتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ تم سے وہ یعنی کہ اسلام تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔ یہ دفاع تھا، یہ جاگیرداری نظام کے خاتمے کے لیے اس کے دفاع میں یہ ہے کہ تم سے اسلام یہ نہیں پوچھتا کہ تم اتنے ایکڑ کے مالک ہو سکتے ہو، جتنے کے مرضی ہو جاؤ۔ کیسے آئے وہ بھی آپ کے سامنے، خاص کر یہ برِ صغیر میں اور خاص کر یہ پاکستان میں جو جاگیردار ہیں، یہ کیسے جاگیردار بنے، ان کی کہانیاں آپ نیٹ پر پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے بڑے خانوادے کس طرح مطلب ایک طرح سے انگریز کی غلامی کر کے یہ ان کو جاگیریں جو ملی، اور انہوں نے اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کا کتنا نقصان کیا، یا اس وقت جو انگریز سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے ان کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے ان کی خدمت کی، اور جس کے بدلے میں بہت سارے اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا لیکن بہت ساروں کو پھر اس طرح جاگیریں لاٹ کی گئی۔ تو جب ختم ان کو کرنے کی بات آئی تو یہ سید مودودی صاحب آپ کے سامنے، میں کوئی اپنی طرف سے بات بالکل نہیں کر رہا۔ تو اب اس میں دیکھیں انہوں نے کہا کہ اسلام کسی نو کی، ظاہر ہے کہ اس میں ٹیکس کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، ظاہر ہے کہ سید صاحب یا کوئی بھی اس کا منکر تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ اور عشر نہ دیں، آپ عشر اور زکوٰۃ دے لیں، اور باقی اسلام نے کسی نو کی ملکیت پر۔ آپ یہاں اسلام کا نام ہٹا کے نظام سرمایہ داری لگا لیں، اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں، دیتے رہے، ٹیکس لینا ہے ریاست میں، وہ ہونا ہے، یعنی کہ اسلام میں زکوٰۃ وہ دینی ہے اور ان کا ٹیکس وہ ہے نظام۔ میں نے بتا دیا ان کا نظام ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے۔ اور اگر یہاں لکھیں کہ نظام سرمایہ داری نے کسی نو کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی، روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانوناً ملکیت پر کوئی حد نہیں لگاتا ہے اس نظام سرمایہ داری نہیں لگاتا۔ بالکل 100% بات درست ثابت ہوتی ہے۔ وہ جس طرح ہم سے یہ نہیں کہتا، وہ نظام سرمایہ داری، سید صاحب نے ظاہر اسلام کی بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ بدل دیں، آپ صرف نظام سرمایہ داری کر دیں۔ وہ جس طرح ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنا صنعتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ تم سے سید صاحب اسلام کو کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ نظام سرمایہ داری تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو، نظام سرمایہ داری آپ کو نہیں کہتا۔ کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں۔ جبکہ اسلام کہتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ آپ میں آگے عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ جب آپ یہ ثابت ہو گیا نا کہ بالکل نظام سرمایہ داری بھی یہی چیز ہے، اور ہمارا جو دین ہے اس کو بھی اس دین اسلام کو بھی ہم نے نظام سرمایہ داری میں بدل دیا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ علامہ اقبال فرماتا ہے، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ اب دیکھیں کسی فرقے کو سید صاحب کی اس بات سے اختلاف نہیں ہوگا، یہ جو میں نے ان کا اقتباس عرض کیا ہے کہ یہ کہ مذہبی پیشوائیت نظام سرمایہ داری کی ہم نوا ہے یا نہیں۔ آپ خود سوچ لیں کہ یہ نظام سرمایہ داری کی ہم نوا بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ کسی بھی معاشرہ مسلم و غیر مسلم کے لیے ذخیرہ اندوزی اور پھر زر کی ذخیرہ اندوزی بڑی تباہ کن ہوتی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں اور بنائے گئے ہیں،
زر کی ذخیرہ اندوزی سورہ حشر کی آیت 7 کے بھی صریح خلاف ہے، جس میں ایسے طریقہ کار سے روکا گیا ہے کہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے. ہے نا سورۃ حشر کی کہ ایک ہاتھوں میں ہی نہ پھرتا رہ جائے. نظام سرمایہ داری میں یہی ہوتا ہے، اور یہ جو اسلام ہے اس کو بھی ہم نے نظام سرمایہ داری ہی بنا دیا. اسی آیت کے آگے ہے کہ رسول جس بات سے روکے رک جاؤ، جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے تم رک جاؤ. تو ہم نے وہاں سے بھی کچھ اور ہی کہانی نکال لی. اب رسول جو دے کیا دے، رسول تو قرآن دے رہا ہے، اس میں سیدھی سی بات ہے، اور کوئی اس میں کوئی الجھاؤ والی بات ہی نہیں ہے. تو میں بس یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے نظام سرمایہ داری، دین اسلام کو عین نظام سرمایہ داری کر دیا. اسلام دیکھیں کس طرح منع کرتا ہے، مرضی سے آپ خرچ نہیں کر سکتے. یہ سورۃ ہود کی غالباً 87 نمبر آیت ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہتی ہے کہ اے شعیب کیا تیری نماز، وہ صلات کا لفظ ہے، وہ صلات بھی سمجھیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم صلات کسے کہتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ تو ان کو کہا ہوگا نا کہ میری صلات یہ ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تیری صلات یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اور جو ہم محنت سے پیسے کماتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہے، تیری صلات یہ کہتی ہے، تیرا دین یہ کہتا ہے، متبادل کے طور پر ہے کہ دین یہ صلات یہ کہتی ہے، پھر تو بڑا سیانہ بندہ ہے. وہ طنزاً انہوں نے مذاق اڑایا حضرت شعیب علیہ السلام کا کہ پھر تو بڑا سیانہ بندہ. یہ کیا بات ہوئی تھی کہ یہ ہم اپنی محنت سے کمائی کریں اور ہم مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا نہیں کر سکتے ہو، 2.5% زکوٰۃ دے دو، بس کر دو، باقی اپنی مرضی سے خرچ کرو. وہ مرضی تو اپنی جگہ پر قائم رہی. 2.5% دے دو، باقی مال جمع کر لو، جمع تو قائم رہا اپنی جگہ پر، جس کو قرآن منع کر رہا ہے. پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی بات کی. یہ ذخیرہ اندوزی ہے، یہ ہے بھی 2.5% دے دو، باقی جمع کر لو. آپ ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہو، ڈالروں کی، آپ پاؤنڈ کی اور ریال کی اور روپوں کی، پیسوں کی، سب کی آپ ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہو. قرآن دیکھے منع کر رہا ہے کہ تمہاری چنگ ہاتھوں میں آپ گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا، ایسا سرمایہ ہے یا نہیں ہے، وہی نظام ہے نظام سرمایہ داری یا نہیں. تو میں بس یہی اس اپنی ہی بات کی، سوال کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس کو مضبوط کرتے ہوئے کہ دیکھیں یہ اس کی تباہ کاریاں، آپ دیکھیں کہ اس بدعت کی تباہ کاریاں کتنی پھیلی ہوئی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور معاشرہ جو ہے فکر معاش جو ہے ملک الموت بنا ہوا ہے لوگوں کا، ہمارا سب کا، میرا کون بندہ اس سے آزاد ہے. تو میں بس یہ عرض کرنا چاہتا کس طرح ہم نے دین اسلام کو نظام سرمایہ داری میں ڈال دیا، مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا، وہ ایک روایت داخل کرنے سے. اور وہ ایک روایت کا منکر نبی کے فرمان کا بندہ کافر. یہ فتویٰ ہے، کیا کیا جائے، کدھر جائیں. اب وہ اسی روایت کو قرآن کی آیت ہی رد کر رہی ہے. اللہ کہتا ہے خوش ہوتے ہیں کہ یہ جن پر خطاب نازل کی ہے، جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. اللہ عالم الغیب ہے، جو اس نے بات کی اس سے پہلے بھی وہ خوش ہوتے ہیں اور بعد میں خوش ہوتے رہیں گے. یہ نہیں کہ بعد میں وہ ان پر گراں گزر جائے گی. تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن تو مال جمع کرنے کی جگہ جگہ پر مذمت کرتا ہے. سورۃ حمازہ دیکھ لیں آپ، اور کوئی ایک جگہ، بہت ساری جگہ پر. ہم کہتے ہیں نہیں 2.5% دے دیں. دیکھیں یہ بات ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہم نے کی ہے، یہاں سے لے کر، اس بدعت سے لے کر، اس روایات سے لے کر کہ وہ آپ نکالی روایت آئی اور اس کو ڈالا اور کہا کہ ٹھیک نہیں، بس آپ 2.5% دے دیں، باقی مال آپ کا پاک ہو گیا. تو بس یہ میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، کرتے کرتے بات لمبی ہو جاتی ہے. بات ہے ہی ایسی، کیا کیا جائے، کہاں تک. ہائے ہائے ہائے، بہت تکلیف دہ ہے صورتحال. بس میں یا تو آپ بتا دیں یہ چیز جو میں کر رہا ہوں، ظاہر نہیں کوئی بتائے گا یا صحیح طرح نہیں کوئی گائیڈ کرے گا، نہیں ہم اس پر آئیں گے. ہم تو بیان کرتے رہیں گے، میں تو بیان کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے. صحیح بھی بتاتا ہوں کہ اصل دین چھپ گیا ہے، تو وہ میں عرض کر چکا ہوں. ظاہر ہے وہ بھی ایک لمبی بات ہے کہ اصل چیز یہ تھی، بندوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہے. اب وہ اس کو دیکھ لیں آپ کس طرح آپ نے کرنا ہے. آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایذا نہ پہنچے، بلکہ فائدہ پہنچے. یہ دین اسلام ہے. تو یہاں بات صرف یہ تھی کہ دین اسلام کو بدل کر ہم نے
ऐन यहूदियों का निज़ाम सरमायादारी बना दिया है। तो मेरे भाइयों, आपसे इल्तमास होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, शेयर कर दिया करें। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आप मेरी आवाज़ बने, मेरे मददगार बने इस पैगाम को आगे फैलाने के लिए।